احسان کیا۔ نمبر 2، درج الدرر فی وضع الایدی علی الصدر، آپ کی یہ کتاب عربی زبان میں ہے جو مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی سندھی کے رسالے بنام دراہم السرۃ فی وضع الایدی تحت السرہ کے رد میں لکھی گئی، جس میں صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنا سنت ہے، نہ کہ ناف کے نیچے باندھنا، یعنی سینے پر باندھنا سنت ہے۔ نمبر 3، القرآ لمصلی الجمعۃ فی المدن والقرى، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین، آج ایک بہت ہی اہم عنوان ہے۔ علامہ سید رشد اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ، جو رشید الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، تصنیف اور تالیف کے میدان میں بھی ایک شاہ سوار تھے۔ ہم کل بیان کر چکے کہ سندھی، فارسی، اردو اور عربی زبان پر مکمل ان کا عبور تھا۔ کلمی بڑی کاوشیں تھی، تصانیف کے اعتبار سے بڑی تصانیف ان کی 70 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی، اور بہت ہی اہم اور علمی کتابیں بڑے اہم مسائل پر۔ ان میں سے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے 46 کتابوں کے نام مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلی کتاب علامہ مجددین فیروز آبادی کی کتاب سفر السعادہ کا سندھی زبان میں ترجمہ بنام ثمر آخرت کر کے، اس میں موجود نماز کے سب مسائل کی قرآن و حدیث کی روشنی میں تحقیق کر کے سندھی دان اہل حدیثوں پر بڑا احسان کیا۔ نمبر 2، درج الدرر فی وضع الایدی علی الصدر، آپ کی یہ کتاب عربی زبان میں ہے جو مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی سندھی کے رسالے بنام دراہم السرۃ فی وضع الایدی تحت السرہ کے رد میں لکھی گئی، جس میں صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنا سنت ہے، نہ کہ ناف کے نیچے باندھنا، یعنی سینے پر باندھنا سنت ہے۔ نمبر 3، القرآ لمصلی الجمعۃ فی المدن والقرى، یہ رسالہ بھی عربی زبان میں ہے۔ فقہ حنفی کی تعلیم کے مطابق چھوٹے دیہات میں جمعہ نماز نہ پڑھنے کے رد میں یہ رسالہ لکھ کر آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس قسم کی کوئی شرط قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ نمبر 4، التنقید المعقول وبلقب حضر آخر ظہر، یہ رسالہ تیسرے نمبر میں ذکر کردہ مسئلے کے متعلق لکھا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ فقہی تقلید کا مبسوط رد کر کے قرآن و حدیث کی اتباع پر زور دیا ہے۔ یعنی یہ تیسرے نمبر پر جو کتاب رسالہ ہے، وہ ہم پہلے جو بیان کیا ہم نے اس سے پہلے، وہ کیا تھا؟ دیہات میں جمعہ پڑھنا۔ تو یہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ شہر میں جمعہ ہونا چاہیے، اور جامع مسجد میں دیہات اور چھوٹے گاؤں میں جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو ان کے رد میں یہ بھی کتاب اسی موضوع پر ہے۔ 5ویں نمبر پر عین المتانۃ فی تحقیق تکرار الجماعت، اردو میں یہ کتاب ہے، ایک کتاب بنام الشمس اللامعہ فی کراہت الجماعت الثانیہ کے رد میں لکھی گئی ہے، یعنی دوسری جماعت کرانا، جب پہلی ختم ہو جائے دوسری جماعت کروانا، احناف اس کے خلاف ہیں۔ ان کے رد میں ایک کتاب تھی ان کی، اس کے رد میں یہ کتاب لکھی۔ نمبر 6، وتر نماز کی 3 رکعتوں میں دوسری رکعت کے تشہد نہ کرنے کے متعلق جیسا کہ احادیث کی عام کتابوں میں ذکر ہے، یہ رسالہ عربی زبان میں ہے، یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 3 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے وتر کی۔ نمبر 7، رفع الریب فی مسئلۃ علم الغیب، یہ سندھی زبان میں ہے۔ اس کتاب میں آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ غیب کا علم خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق میں کوئی بھی نبی، صالح، شہید، ولی اس صفت میں اللہ کا شریک نہیں ہے۔ نمبر 8، حدیث کی کتاب طحاوی شریف کے رجال پر عربی زبان میں ایک کتاب کشف الاستار عن رجال معانی الآثار،
کے نام سے جو 144 صفحوں پر چھپی ہوئی ہے۔ یہ کتاب 1994 عیسوی دوسری مرتبہ مکتبۃ الدار بالمدینۃ المنورہ کے تعاون سے چھپی ہے، یعنی دوسری مرتبہ 1994 میں یہ چھپی۔ نمبر 9 الفارقۃ بین اہل اللہ و بین المعرکۃ، الفارقۃ بین اہل اللہ و بین المعرکۃ، سندھی اور اردو زبان میں یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ کے عقیدت مندوں کے لیے زندگی گزارنے کے متعلق رہنمائی اور رہبری کا سامان ہے۔ یہ رسالہ سن 1331 ہجری میں حکیم محمد حنیف ہاشمی کے زیر اہتمام پہلی دفعہ شائع ہوا۔ نمبر 10 تجرید صحیح البخاری کا سندھی زبان میں ترجمہ۔ نمبر 11 المعونۃ الصمدیۃ فی رد اوہام الاسدیہ، یہ سندھی زبان ہے۔ علم غیب کے مسئلے پر سید اسد اللہ شاہ ٹکھڑائی کے رسالے ہدیہ اسدیہ کا مبسوط رد ہے، یعنی علم غیب وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا، اس نے یہ ثابت کیا کہ علم غیب اللہ کے ولیوں کو بھی ہوتا ہے، انبیاء کو بھی ہوتا ہے، لیکن شاہ صاحب نے اس کی رد میں کتاب لکھی۔ نمبر 12 العزیمۃ فی الرد علی الذمیمہ، سندھی زبان میں یہ کتاب مخدوم حسن اللہ پاٹائی کے آخر ظہر بابت لکھی ہوئی کتاب کا رد ہے، یعنی وہ بھی ظہر نماز کے بارے میں یا یہ سمجھ لیں جمعے کی نماز کے بارے میں ایک اختلاف کا معاملہ تھا، اس پر یہ کتاب رد میں لکھی گئی۔ نمبر 13 کشف الحقیقت عن احکام العقیقت، عقیقے کے بارے میں یہ کتاب۔ نمبر 14 رفع الشکوک عن حکم المتروک۔ نمبر 15 فلق الاصباح فی ان الشہادۃ مشروطۃ فی النکاح، یہ شہادت یعنی نکاح میں شرط ہے گواہیوں کا ہونا۔ نمبر 16 ہدیۃ الکلام سے بحکم لبس القلانسی، یہ کتاب سن 1308 ہجری میں لکھی ہوئی ہے، یعنی ٹوپی کے متعلق اس میں احکامات ہیں۔ نمبر 17 تفسیر و مفتاح، یعنی مفتاح تفسیر مفتاح رشد اللہ، یہ اس نام سے تفسیر جو قاضی فتح محمد نظامانی نے آپ کے حکم پر 4 جلدوں پر لکھی، یعنی قاضی فتح محمد نظامانی کو سید صاحب نے حکم کیا اور ان کے حکم پر یہ تفسیر لکھی گئی، مفتاح رشد اللہ۔ نمبر 18 آپ کے اقوال پر مشتمل ایک ملفوظات بھی ہے، جس میں مسلک اہل حدیث سے مماثلت والے مسائل اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں فقہ کی تردید ہے۔ نیز رکوع میں ملنے والے شخص کی رکعت کو الحمد شریف پڑھنے کے سوا پورا نہیں سمجھتے، بلکہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 19 پیر رشد اللہ شاہ راشدی کی شاعری کے عنوان سے آپ کی شاعری کا مجموعہ سن 1995 عیسوی میں سندھی ادبی بورڈ حیدرآباد سے شائع ہوا ہے۔ سید صالح محمد شاہ مرحوم نے اس مجموعے کو جمع کیا تھا۔ نمبر 20 التنقید المعقول فی رد تسوید المجہول، یہ بھی سندھی زبان میں کتاب ہے۔ نمبر 22 الاسماء الحسنى، سندھی زبان میں یہ کتاب 6 صفر سن 1376 ہجری میں شائع ہوئی۔ نمبر 22 ہدایت راہ بشیخ ہدایت اللہ شاہ، فارسی زبان میں یہ لکھی گئی ہے۔ 25 نمبر 23 چراغ شریعت و سراغ طریقت، یہ سندھی زبان میں ہے۔ نمبر 24 اللمعات، یہ سندھی زبان میں ہے۔ نمبر 25 نشاط الراغبین فی تخریج صراط الطالبین، یہ عربی زبان میں ہے۔ اور نمبر 26 فیض الودود اتم من فیض الوجود، سندھی زبان میں۔ نمبر 30 عباد الوجود مجموع تحریرات فی الرد علی القائلین بوحدۃ الوجود، سندھی زبان میں، یعنی وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے اس کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی۔ نمبر 29
نمبر 26 اور نمبر 27 اور نمبر 28 تحقیق و حدیث انا احمد بلا میم، اس حدیث کی تحقیق میں یہ کتاب ہے سندھی زبان میں۔ نمبر 28 الحکم الاسفر فی جواز لبس ثوب الاسفر، عربی زبان میں ہے۔ اور اسی طرح نمبر 29 جودۃ النظر فی حکم لبس الاحمری، یعنی کالے کپڑے پہننے کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ نمبر 30 القول المضبوط فی حکم الحریر المخلوط، یہ ریشم کے بارے میں کتاب لکھی گئی عربی زبان میں۔ نمبر 31 التقریر المعلی فی ان حدیث افطر الحاجم والمحجوم منسوخ ام لا، حاجم اور محجوم یعنی وہ لوگ جو سنگی لگواتے ہیں یا سنگی لگانے والے، کیا ان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں، یعنی یہ روزہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے انہوں نے یہ کتاب لکھی عربی زبان میں۔ نمبر 32 الاصول علی تحقیق عدم تعیین مدت صلاۃ القبور، یہ عربی زبان میں ہے۔ اور نمبر 33 دفع الظن کے عن مسألۃ الضحک، یہ عربی زبان میں ہے۔ اور اسی طرح نمبر 36 الارشاد الی دار الرشاد، سندھی زبان میں یہ کتاب 10/11 جمادی الاخر سن 1333 میں شائع ہوئی۔ اور نمبر 37 الاستفتاء، فارسی زبان میں۔ نمبر 38 الاعتناء فی تحقیق نحو مسألۃ الاستواء۔ انتالیس نمبر پر الحکم التام فی اثبات اسلام ابوی خیر الانام، عربی زبان میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق کہ ان کے اسلام کا معاملہ اور اس کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ نمبر 40 تقریر السن فی تحریر طہارت المنی، عربی زبان میں یہ ایک مسئلہ جو بڑا معروف ہے منی کے حوالے سے کہ یہ پاک ہے یا نہیں، اس میں اختلاف رہا ہے محدثین کا، تو اس حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی۔ نمبر 42 الاجوبۃ المرضیۃ عن الاسئلۃ الفرضیہ، عربی زبان میں یہ کتاب ہے۔ اور اسی طرح نمبر 43 تحقیق و حدیثی فرق ما بیننا و بین المشرکین، ہمارے درمیان اور مشرکین کے درمیان فرق کہ شرک کیا ہے اور اسلام کا کیا معاملہ ہے۔ اسی طرح نمبر 44 جواب مسئلۃ ای نوع من العصا اخذها وکیف کانت عصا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک کس طرح کا تھا اور کیسی وہ کس چیز سے تھا بنا ہوا، اس حوالے سے عربی زبان میں کتاب ہے۔ نمبر 45 پارا سورت پارا کا سندھی زبان میں ترجمہ۔ اور نمبر 46 ارشاد المریدین و ہدایت المتقین۔ نمبر 47 الاعلام بروات الامامی، یہ بھی عربی زبان میں ہے۔ اور نمبر 48 بیاض رشد اللہ شاہ، یہ عربی اور فارسی زبان میں ہے۔ یہ ہماری گنتی کے اندر 48 ہوئے ہیں، لیکن ویسے جو ہم نے بیان کیے وہ 46 ہوئے ہیں کیونکہ اعداد میں آگے پیچھے ہو گیا۔ تو بہت ہی علمی کام کیا رشد اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ نے، ایک بہت بڑا علمی خزانہ علماء کے لیے، محدثین کے لیے، عوام الناس کے لیے جمع کر دیا۔ یعنی اس قدر یہ کتابیں بڑی اہمیت کے حامل، بہت ہی اہم مسائل پر، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 70 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی، اور آج بھی وہ موجودہ زمانے بھی وہ سید محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کی لائبریری کے اندر آج بھی اکثر کتابیں وہاں موجود ہیں۔ نیو سید آباد کے اندر پیر گوٹھ میں جو پیر جنڈو کے نام سے مشہور ہے، تو وہاں پر آج بھی یہ کتابیں مل سکتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے یہ تعلق رکھتے تھے،
اور بزرگ عالم دین تھے، اور بہت ہی بڑا علمی ان کے پاس ایک علم تھا جس کو انہوں نے جمع کیا، کتابی شکل دی، اور بہت بڑا احسان کیا طلباء پر، علماء پر اور عوام الناس پر، اور خاص طور پر اہل حدیث حضرات کے لیے ایک بہت بڑا احسان کیا۔ تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے ایسے بزرگوں کے لیے کہ جو بڑی محنتیں کر کے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہم یہ پیر جھنڈو خاندان کے حوالے سے کچھ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔